بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ذرا اپنی آنکھیں بند کیجیے اور دل میں اس بات کا تصور کیجیے کہ جب آپ کسی خوبصورت بازار میں داخل ہوتے ہیں، چاروں طرف روشنی، رنگ، خوشبوئیں، کہکہے، آرائش اور رونق، لیکن پھر یاد آتا ہے کہ یہ تو دنیا ہے۔ یہاں کی خوشیاں تو محض وقتی اور عارضی ہیں۔ یہاں جو چیز آج خوبصورت ہے وہ کل ماند پڑ جائے گی۔ یہاں جو قیمتی ہے وہ پرانا ہو جائے گا، اور جو حسین ہے وہ فانی ہے۔ مگر آج ہم آپ کو ایسے بازار کی طرف لے کر چلیں گے جو نہ کبھی ماند پڑے گا اور نہ ہی کبھی ختم ہوگا، اور نہ ہی کبھی اس کی رونق مدھم ہوگی، جہاں کوئی بھی خرید و فروخت والا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ اپنی پسند اور خواہش کے مطابق جو چاہیں گے لے سکیں گے، اور اس بازار کو چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا۔ جی ہاں، یہ جنت کا بازار ہے۔ ناظرین، جنت عیش و آرام کی ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور اچھے اعمال کے صلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کے بارے میں کوئی خیال گزرا۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے۔ زمین زعفران کی اور کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت سے بنی ہے۔ اور جنت میں 100 درجے ہیں۔ ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک، اور دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک ایک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ آتی ہوں گی۔ طرح طرح کے میوے، پھل، دودھ، شہد اور شراب، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے اور خوبصورت لباس جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، ان میں میوے، کھجوریں اور انار ہیں۔ جنتی خوبصورت لباس میں ملبوس ہوں گے جو دنیا میں کسی کو بھی نصیب نہ ہوئے ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے ہیں سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندیوں پر۔ جنت اور اہل جنت کبھی فنا نہ ہوں گے۔ انہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف یا غم نہ ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ راحت اور آرام میں رہیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پکارنے والا پکار کر کہے گا، اے جنت والو، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت یا مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ جنت ایسی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کی ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں مہیا کی ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کے بارے میں کوئی خیال گزرا۔ اور جو کوئی مثال بھی اس کی تعریف میں بیان کی جائے وہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی جنت کی کسی نعمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانک لے تو زمین سے آسمان تک سب روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند اور سورج کی روشنی جاتی رہے۔ اور ایک اور روایت میں بیان ہوا کہ اگر حور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے تمام مخلوق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کے حسن کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ ہو، اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، ایک دودھ کا، ایک شہد کا اور ایک شراب کا، اور پھر یہیں سے نہریں نکل کر ہر ایک کے محل تک جاتی ہیں۔ اور جنت کی نہریں زمین کو کھود کر نہیں بنائی گئی بلکہ زمین کے اوپر ہی رواں دواں ہیں۔ ان نہروں کا ایک کنارہ موتی کا اور دوسرا یاقوت کا ہے۔ نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے، اور وہاں کی شراب دنیاوی شراب کی طرح بدبودار اور کراہت والی نہیں جس کے پینے سے عقل ماری جاتی ہے اور انسان بیہودہ پکنے لگتا ہے، بلکہ وہاں کی شراب ان تمام باتوں سے پاک اور منور ہے۔
جنت میں جنتیوں کو ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے دیے جائیں گے۔ جو بھی کھانے کو جی چاہے گا وہ فوراً ہی ان کے سامنے موجود ہوگا، اور اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو جی چاہے تو فوراً ہی بھنا ہوا پیش ہو جائے گا۔ جب جنتی اپنی خواہش کے مطابق اسے کھا لیں گے تو وہ فوراً دوبارہ پرندہ بن کر اڑ جائے گا، اور جب پانی پینے کو دل چاہے گا تو کوزے خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے، جن میں ایک اندازے کے مطابق دودھ، شہد، شراب اور مشروبات ہوں گے، جن میں ایک قطرہ بھی ان کی خواہش سے کم نہ ہوگا اور نہ ہی زیادہ ہوگا، اور پینے کے بعد خود بخود کوزے وہیں لوٹ جائیں گے جہاں سے آئے تھے۔ جنت میں کسی بھی قسم کی نجاست یا گندگی کا کوئی نام و نشان نہ ہوگا، بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور مشک کی طرح پسینہ بہے گا اور سب کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ جنت میں ہر آدمی کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور جمع کی طاقت دی جائے گی، اور ہر وقت زبان پر تسبیح و تکبیر بکثرت مثل سانس کے جاری رہے گی، اور ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگوں کی نعمتیں ہوں گی۔ جتنا زیادہ کھانا کھاتا جائے گا لذت میں کبھی کمی نہ ہوگی۔ جنتیوں کے نہ تو لباس پرانے ہوں گے اور نہ ہی کبھی ان کی جوانی فنا ہوگی۔ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، اور دوسرا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے ستاروں کی مانند روشن ہوں گے۔ جنتی سب آپس میں پیار و محبت اور حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ ہر جنتی کو کم سے کم 2 بیویاں ایسی دی جائیں گی جو 70 لباس پہنے ہوئے ہوں گی، مگر پھر بھی ان کی پوشاکوں کے باہر سے ان کا حسن و جمال دکھائی دے گا، اور یہاں تک کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا تک دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے کے برتن میں سرخ شراب دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی ہے۔ جنتی مرد اپنا چہرہ اپنے بیوی کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ روشن اور شفاف دیکھے گا، اور ان کے پاس ادنا سے ادنا موتی بھی ایسا ہوگا جو مشرق سے مغرب تک کو روشن کر دے۔ جنتی مرد جب اپنی بیوی کے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھے گا تو سینے کی طرف سے جلد، گوشت اور لباس کے باہر سے دکھائی دے گا، اور اگر جنت کے کپڑے کا ایک کونا بھی زمین میں ظاہر ہو جائے تو تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر پائیں، اور اگر وہاں کی کوئی عورت سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی مٹھاس کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے، اور ایک اور روایت کے مطابق اگر کوئی عورت 7 سمندروں میں تھوک دے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اور جب کوئی جنتی جنت میں جائے گا تو 2 حوریں سرہانے اور پائنتی کی جانب خوبصورت آواز میں گیت گائیں گی، اور ان کے یہ گیت شیطانی مضامین نہیں بلکہ اللہ کی حمد و ثنا ہوگی۔ جنت میں نیند نہ ہوگی، کیونکہ نیند بھی موت کی ایک قسم ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق مقام و مرتبہ پائے گا۔ جنت میں اللہ کے فضل کی کوئی حد نہ ہوگی۔ جنتیوں کو دنیا کے 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر لیں، اور پھر عرش الہی ظاہر ہوگا، اور اللہ رب العزت جنت کے باغوں میں ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زمرد کے ممبر، اور ان میں ادنا سے ادنا مشک اور کافور کے ممبر پر بیٹھے گا۔ جنت میں سب کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہوں گے کہ ایک اعلیٰ درجے والا جنتی ایک ادنا درجے والے جنتی کو اپنے سے کم تر تصور نہیں کرے گا۔ وہاں سب ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار اتنا شفاف ہوگا جیسے 14ویں رات کے چاند کو ہر شخص اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ پاک ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، اور جنتیوں کے لیے ہر جمعے کے دن ایک بازار لگے گا، اور وہ ایسا بازار ہوگا جہاں خرید و فروخت کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میری ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح آج ہم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے بازار میں اکٹھا کیا، اسی طرح ہمیں جنت کے بازار میں بھی اکٹھا کر دے۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا جنت میں بازار بھی ہوگا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان میں سے ہر ایک شخص اپنے اپنے اعمال کی فضیلت کے لحاظ سے جنت میں مقیم ہوں گے۔ پھر انہیں دنیاوی دنوں کے اعتبار سے جمعہ کے دن اجازت ہوگی کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر لیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اس وقت اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دن میں سورج اور 14ویں رات میں چاند کو دیکھنے میں کوئی شبہ رکھتے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اس روز اپنے پروردگار کو دیکھنے میں کوئی شبہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس پر اللہ پاک تمام حجابات کو ہٹا کر براہ راست ہم کلام نہ ہو، یہاں تک کہ اللہ پاک حاضرین میں سے ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمائیں گے، اے فلاں بن فلاں، کیا تجھے وہ دن یاد نہیں کہ جس دن تو نے گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا تھا؟ تو اللہ پاک فرمائے گا، بے شک میں نے تجھے بخش دیا اور تو میری اسی بخشش کے نتیجے میں آج اس مقام پر پہنچا ہے۔ پھر تمام لوگ اسی حالت میں ہوں گے اور ایک بادل ان پر آ کر سایہ کرے گا اور وہ ایسی خوشبو برسائے گا کہ انہوں نے کبھی ایسی خوشبو پہلے محسوس نہ کی ہوگی۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا کہ آؤ اس چیز کی طرف جو ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، اور یہاں سے تم اپنی پسند اور خواہش کے مطابق جو چاہے لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی اس بازار میں داخل ہوں گے جسے فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہوگا، اور اس بازار میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہوں گی اور نہ کسی کان نے سنی ہوں گی اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کا تصور آیا ہوگا۔ پھر بازار میں تمہاری پسند کے مطابق چیزیں اٹھا اٹھا کر پیش کی جائیں گی، اور اس بازار میں خرید و فروخت کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا۔ یہاں تمام جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ یہاں ایک بلند مرتبے والا جنتی کم درجے والے جنتی کو کم تر تصور نہیں کرے گا۔ یہاں اگر کسی کو لباس پسند نہ آئے یا کسی کا خوبصورت لباس دیکھ کر اس کا دل چاہے کہ کاش میرا لباس بھی ایسا ہو، ابھی وہ ایسا سوچ ہی رہا ہوگا کہ اسے ایک خوبصورت لباس پہنا دیا جائے گا، اور تمام جنتی دیکھ کر کہیں گے کہ اس کا لباس تو ہم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اور اگر کسی کا چہرہ خوبصورت لگے اور دل چاہے کہ میرا چہرہ بھی ایسا ہو، تو اللہ پاک اسے ایسا ہی خوبصورت چہرہ عطا فرمائیں گے، اور ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ جنت میں کسی بھی قسم کا کوئی غم یا تکلیف نہ ہوگی، بلکہ ہمیشہ کی خوشی، راحت اور سکون ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے جہاں ہر جمعے کو لوگ آیا کریں گے۔ شمال کی طرف سے خوشبودار ہوا چلے گی جو ان کے کپڑوں اور چہروں پر لگے گی، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین ہو جائیں گے۔ یہ ایسا بازار ہوگا جہاں کوئی بھی قیمت نہیں، یہاں کوئی سوداگر نہیں، یہاں صرف لینے کی اجازت ہوگی، اور دینے والی ذات کوئی اور نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ذات ہوگی۔ یہ وہ مقام ہوگا جہاں لباس، سواری، زیورات، عطر اور ہر وہ چیز جس کی خواہش کریں گے وہ چیز فرشتے تشت میں رکھ کر پیش کریں گے، اور یہ وہ مقام ہوگا جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملاقات ہوگی۔ صحابہ کرام، شہداء، صدیقین، صالحین سب ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے اور باتیں کریں گے، اور سب اللہ کی رحمت پر شکر گزار ہوں گے۔ پھر یہاں سے جنتی جب اپنے محلات کی طرف لوٹیں گے تو ان کی بیویاں انہیں دیکھ کر استقبال کریں گی اور کہیں گی کہ تم تو پہلے سے بھی زیادہ حسین بن کر لوٹے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی اس بازار سے فارغ ہو کر واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو جنتی کہیں گے، بے شک اے ہمارے پروردگار، ہم کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل میں ایسا کوئی خیال پیدا ہوا۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے، آج میں تم سے راضی ہو گیا اور پھر کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوگا جو ایک مومن کی اصل کامیابی ہوگی۔ ناظرین محترم، دنیا کی زندگی فانی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا میں جنہوں نے اپنے نفس کو لگام ڈالی اور اپنے رب کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے، وہ یقیناً اللہ کے ہاں بلند مقام و مرتبہ پائیں گے، اور اگر ہم شیطان کے کہے پر چلتے رہے تو ہم اپنے رب کے دیدار کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟
تو آئیے آج ہی ہم اپنی زندگی کا رخ بدلیں اور دنیا کے بجائے آخرت کی فکر کریں اور اس کے لیے تیاری کریں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہماری زندگی کا اختتام ایمان پر ہو اور ہمیں وہ لمحہ نصیب ہو جب ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کا دیدار کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔